حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنی ساس کے ساتھ رویہ۔ شادی شدہ عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جب تمہاری ساس کا انتقال ہو سب سے پہلے مجھے خبر کرنا۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد کے انتقال کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے کہ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی صرف 6 سال ہی تھی کہ آغوش مادر بھی نہ رہی۔ 2 سال بعد شفیق دادا بھی دنیا چھوڑ گئے۔ ماں نہ باپ، بھائی نہ بہن، اور اب دادا کا سایہ شفقت بھی نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو وجہ تخلیق تھے، صبر و آزمائش سے گزار کر رہتی دنیا تک کے یتیم بچوں کے لیے ایک لازوال، اعلیٰ و عرفہ مثال قائم کر دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ تھے۔ جناب حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان نے معصوم و یتیم بھتیجے پر ممتا کے جو پھول نشاور کیے، وہ رشتوں کی تاریخ میں سنہرے حروف سے تحریر ہیں۔ ان کا یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں دین سے دوری کی وجہ سے رشتوں کا تقدس معدوم ہوتا جا رہا ہے، وہاں یتیم بچوں کے ساتھ بدسلوکی پھپھی، چاچی اور خالہ اور سوتیلی ماں جیسے پاکیزہ رشتوں کی روح بھی پامال کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات کی سیرت کے مطالعے کی جتنی ضرورت ہمیں آج ہے وہ کبھی نہ تھی۔ ہمارے آس پاس معصوم بچوں پر بیتنے والے دل سوز واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ جنہیں قلم بند کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے اور ہاتھ لرز اٹھتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری، خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کے متولی کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے۔ اپنے 7 بچوں کے علاوہ اب چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ ایسے میں سلیقہ شعار اہلیہ نے صبر و شکر، قناعت، سلیقہ مندی، فہم و فراست، سنجیدگی اور بردباری، دانش مندی، حکمت اور توکل علی اللہ کے ساتھ سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کی ہر بہتر چیز اور بہترین پوشاک پر سب سے پہلے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، بعد میں اپنے بچوں کا۔ یہ چچی ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ 7 بچے اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی آل ابو طالب ہی تھے۔ پیار و محبت کے اس مشکوبو تعلق کے پیچھے حضرت فاطمہ بنت اسد کا وہ والہانہ کردار ہے جس کی گواہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیا کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن چند خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد سب سے منفرد حیثیت رکھتی۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی اہل مکہ کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں۔ وہ جو کل تک دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ اس مشکل وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد ہی تھیں جنہوں نے ممتا کی آغوش فراہم کی اور روح کے زخموں پر محبت کے پھائے رکھے۔ محترم ناظرین، نیز اپنے بچوں حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کر کے سابقون الاولون کے اعزاز سے سرفراز ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ارقم میں قیام ہو یا شعیب ابی طالب کی قید، سخت طائف کا سفر ہو یا گلی بازاروں میں ڈھائے جانے والے مظالم، ظلمت و کفر، قہر و غضب اور ابتلاء کے اس دور میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد ہی تھیں جو کبھی رازداری سے تو کبھی علل اعلان حق ممتا ادا کرتی رہیں۔ قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا وہ ماں ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے، تم ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد ان سے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی چچی کے اسلام لانے پر خوشی ہوئی ہے۔ نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت حرم بن رواحہ ہے۔ عبد مناف ابو طالب سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل اور طالب سے پیدا ہوئے۔ طالب ان میں سب سے بڑے تھے جن کے نام پر ابو طالب کی کنیت ہے۔ صاحبزادیوں میں ام حائی، جمانہ اور ریتا پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی بھتیجی تھی۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جن سے ہاشمی اولاد ہوئی۔ حضرت فاطمہ جس دور میں پیدا ہوئیں اس وقت اہل قریش کی شرافت، ذلت و پستی کے گڑھوں میں دفن ہو چکی تھی۔ معاشرہ سخت اضطراب و انتشار اور زوال کا شکار تھا۔ شرمناک خرافات اور جاہلانہ رسومات نے انسانی زندگی کو جانوروں سے بدتر کر دیا تھا۔ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا۔ قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا علمبردار اور محافظ سمجھتے ہوئے دوسروں سے افضل و اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ اسی احساس برتری نے غرور و تکبر کا روپ دھارتے ہوئے انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو گناہوں کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مقدس ترین رشتے بھی پامال ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی نوزائیدہ بچیوں کو دفن کر دینا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی اور اس کے قصے محافل میں بیان کیے جاتے۔ ویسے تو اہل قریش شریعت ابراہیمی سے کوسوں دور تھے، البتہ خاندان بنو ہاشم کی اکثریت دین ابراہیمی ہی کی پیروکار تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خاندان ہاشم کی چشم و چراغ تھیں۔ اپنے حسن و جمال اور معصومانہ حرکات کی وجہ سے پورا گھرانہ ان کا گرویدہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی بنو ہاشم کے باروب و بردبار سردار حضرت عبد المطلب اپنی اس بھتیجی سے بے حد پیار کرتے اور یہ پیار ہی ان کے ابو طالب سے نکاح کی بنیاد بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ پاکیزہ سیرت سے نوازا تھا۔ شوہر اور سسرال والوں کے دل پر راج کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ساری زندگی کسی دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مرتے دم تک حضرت فاطمہ بنت اسد ہی ان کی شریک حیات رہیں۔ شعیب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب حضرت ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آزمائش و ابتلا کے اس کھٹن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتی اور سرپرستی فرماتی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے میرے چچا حضرت ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد سے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی باقی بچے تھے۔ ضعیف والدہ کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے چہیتے بیٹے کا بھی گھر بس جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کی تمنا بسی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور یوں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن گئیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح کے بعد اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا اماں جان، اب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ جائیں گی، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ محترم ناظرین، اس زمانے میں کنویں سے پانی بھر کر لانا ایک مشقت کا کام تھا۔ مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا
جس کا نام بحر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ کنواں بحر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی ضعیف چچی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ 5 ہجری 627 عیسوی میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اور چند دیگر صحابہ کو جنت البقیع میں قبر کھودنے پر مامور فرمایا، جبکہ لحد اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور قبر میں لیٹ کر معائنہ فرمایا۔ ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضرت ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کسی نے نہیں کیا، اس بنا پر میں نے انہیں اپنی قمیض پہنائی کہ جنت میں ان کو صلہ ملے، اور قبر میں لیٹ گیا کہ قبر کی سختی میں کمی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قبر میں لیٹے لیٹے دعا کی، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ آپ نے وہاں موجود اہل خانہ سے فرمایا، میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ شفقت و محبت اور پیار کا ایسا تعلق رکھا جس نے مجھے اپنی حقیقی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے یاد ہے بارہا ایسے موقع آئے جب یہ خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کبھی بھوکا نہ رہنے دیا، خود چھوٹا موٹا پہن لیتی لیکن مجھے ہمیشہ اچھی اور صاف پوشاک پہنائی۔ میری ماں کے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساس تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی اور ثابت کیا کہ بہو اور ساس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمے ہوتا تو اس میں ان کی مدد کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس قدر میری خدمت کی، اتنی خدمت شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، مجسمہ محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس خلوص و محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت و حمایت کی، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی طور پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض مبارک اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا کہ غسل کے بعد اسے ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے لیے قبر کھودو اور لحد کو اپنے دستے مبارک سے بنایا اور اپنے دستے مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کا پایا اپنے مبارک کندھوں پر رکھا اور اپنے راستے میں کبھی آگے
آگے سے اور کبھی پیچھے سے کندھا دیتے تھے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹے، کچھ قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع فرما دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی حامی بھر لی، چنانچہ غورہ بنت ابو جہل کے سرپرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے اور اس طرح خطاب فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا اور کبھی نہ دوں گا۔ البتہ علی بن ابی طالب میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع کا ذکر فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر دکھایا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا مگر اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خفا ہونے کا سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا بلا شبہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے غصہ فرماتا ہے اور ان کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانہ پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سمیت تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرما لی اور وقت مقررہ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم اطہر جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عثمان یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قدم مبارک پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک غلام بھی آزاد کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ وہ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جو ہم سے ان کی شایان شان ہو سکا
ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت دعوت دی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت میں گئیں اور سر بسجود ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعوت کی ہے، اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو میری عزت رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے بعد اٹھی اور ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ سبحان اللہ! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کھانا نکالتی جاتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھی کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا، اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیرانگی کو بھانپ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں چلی گئیں اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا، میں تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی، اے میرے پروردگار، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی، اب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے، تو ان کے بدلے میں ان کی امت کے اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ! محترم ناظرین، یہ ہے مقام سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔